کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، خلاصہ مضامین قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 15 رمضان المبارک 15ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سورہ اسرا اور سورہ بنی اسرائیل کے نام سے موسوم یہ سورت مکی سورت ہے اور اس میں 111 آیات اور 12 رکوعات ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جانا اور وہاں سے پھر آسمان پر لے جانا، جس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ تو سبحان الذی کہہ کے یہ فرما دیا کہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ یہ کہنا اور سوچنا اور خیالات میں رہنا کہ یہ کیسے ہو گیا، اللہ کی ذات سے یہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اس واقعے کا انکار کفار مکہ نے کیا اور اس کو جھٹلایا، تو یہ واقعہ حالت بیداری میں پیش آیا تھا۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ انسانی سوچ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان طبعی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی خواہشات پوری ہو جائیں فوری طور پر، اور لیکن انسان کو اس چیز سے واقفیت ہونا ضروری ہے کہ انسان کے ہر عمل کا پورا ریکارڈ اللہ کے یہ فرشتے محفوظ کر رہے ہیں، اور اس کی پوری فائل انسان کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ دنیا کے نظام میں وہاں خرابی، وہاں ایرر، وہاں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کا سسٹم ایسا ہے جو ہر طرح کی کمی اور کجی اور خامی سے محفوظ ہے، اور انسان کو قیامت میں وہ اپنا اعمال نامہ دیکھ کر اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے جو اعمال ہیں وہ اسی کے لیے فائدہ مند ہوں گے، اور یعنی دوسرے شخص کے اعمال کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عادت و طریقہ بیان فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لاتے کسی قوم پر، یہاں تک کہ اس قوم پہ دلائل لے کے آتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ پیغام پہنچاتے ہیں، اور جب وہ لوگ برائی پر اتر آتے ہیں، وہ اپنی خوشحالی پر، مال کی فراوانی پر اتراتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے ایک اور اصول دے دیا کہ دنیا انسان کو اس کی چاہت کے مطابق نہیں ملے گی، لیکن انسان اگر آخرت کا سچا طالب ہے، اس کی کوشش میں لگا ہوا ہے، تو اس کا اجر اس کو پورا کا پورا دیا جائے گا۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے احکامات کا خلاصہ بیان کر دیا، اور جس کو سورہ معراج کا پیغام بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا، اور توحید کے بعد اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، سب سے پہلے والدین کے ساتھ۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کی اہمیت اور مقام کتنا ہے، کہ والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کو جھڑکو مت، ان کے سامنے ادب و احترام سے رہو، حتیٰ کہ ان کے لیے دعا بھی کرو، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس ان پر خرچ کرنے کے لیے کچھ مال دولت نہیں ہے، تو ان سے نرمی سے بات کر لیا کرو، ان کو جھڑکو مت، ہاں آئندہ دینے کے لیے ان سے وعدہ کر لو۔ اور اللہ نے خرچ کرنے کا بھی اصول دے دیا کہ خرچ کرنے کے اندر بھی میانہ روی سے کام لیں، خرچ کرنے کے اندر فضول خرچی اور کنجوسی سے بچیں۔ فون آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کی مذمت بیان فرما دی۔ رکوع نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے رزق اور مال میں تنگی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرنے کی مذمت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزی تو ہم دینے والے ہیں۔ تو اس آیت کے تحت اسقاط حمل کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ قتل کے زمرے میں آتی ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ،
ولا تقربوا الزنا، دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ایسے بے حیائی کی برائی کی صورتیں کہ جن کی وجہ سے زنا کی طرف انسان پہنچ سکتا ہے، اسلام نے اس سے پہلے ہی روک دیا۔ یتیم کے مال میں اس کی نگہبانی کرنا اور اس کو دیکھ بھال کے ساتھ استعمال کرنے کا حکم دیا، اور یہاں ایک اور حکم بھی دیا کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ آج کے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس آدمی کی کوئی فیلڈ بھی نہیں ہے وہ بھی دین کے متعلق اور مختلف شعبہ جات کے متعلق اپنی لب کشائی کرتا نظر آتا ہے۔ ہر انسان کو اپنے شعبہ کے مہارت کے متعلق ہی اپنے علم کو استعمال کرنا چاہیے۔ ناپ تول میں کمی بیشی سے منع کیا گیا ہے کہ جیسے آپ کی چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ناپ تول پورا کیا جائے تو دوسرے کے ساتھ بھی ناپ تول پورا کریں۔ تکبر اور غرور سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور شرک کی مذمت فرمائی ہے۔ رکو نمبر 4 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر ہر چیز اللہ ہی کی حمد و تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وہ کس انداز سے بیان کر رہی ہے یہ انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے، انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اور قرآن کی مخالفت کرنے والوں کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کی مخالفت کی وجہ کیا ہے کہ انسان کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ مشرکین کے معبود باطلہ، برے اور جھوٹے خدا، ان کی مذمت فرماتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی قدرت نہیں رکھتے، اور اللہ نے اللہ کے سوا کسی اور سے انسان اپنی ضروریات، اپنی حاجات کی امید لگائے، اس سے اللہ نے منع کر دیا۔ رکوع نمبر 7 میں آدم علیہ السلام کا قصہ پیدائش اور پھر سجدے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح اللہ نے آگے فرمایا کہ توحید انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان توحید پر ایمان لائے، اور انسان اگر خدا نخواستہ شرک کی طرف جا رہا ہے تو یہ انسان کے منصب انسانیت اور اشرف المخلوقات ہونے سے بہت دور ہے، اور اس سے انسان کو یہ نیچے گرا دیتی ہے۔ رکوع نمبر 8 میں اللہ دنیا میں ہدایت سے منہ پھیرنے والے کی مذمت فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ اللہ کے دین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں، گویا نابینا بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ان کا حشر آخرت میں فرما دیں گے۔ رکوع نمبر 9 میں 5 نمازوں کے اوقات بیان کر دیے گئے، اور خاص طور پر نماز تہجد کی فرضیت، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازمی اور ضروری قرار دیا، اور یہ بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام بیان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ اس سے مراد مفسرین نے شفاعت کبریٰ مراد لی ہے۔ اور اسی رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مومن لوگوں کے لیے اس قرآن حکیم کو رحمت اور شفا بنا کر نازل کیا ہے۔ رکوع نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار پوچھتے تھے کہ روح کیا ہے، تو فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور کفار سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب قرآن جس کے متعلق وہ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، مختلف اعتراضات کرتے ہیں، تو یہ جن اور انسان تمام مل جائیں تو مل کر ایک کتاب بنا کے لے آئیں۔ 11 نمبر رکوع میں اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین یہ اعتراض کرتے تھے کہ انسان کو رسول بنا کے بھیجا گیا، چاہیے تو یہ تھا کہ فرشتہ بنا کے بھیجا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جب فرشتے رہتے اور فرشتے بستے تب اللہ فرشتہ کو رسول بنا کے بھیجتے، جب انسان ہی دنیا میں رہتے ہیں تو انہی کی جنس میں سے انسان کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کی تمام چیزوں کو سمجھ سکیں۔ اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرنے والوں کو اس رکوع میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ پہلی بار انسان کو پیدا کر سکتا ہے، تخلیق کر سکتا ہے، اس کو دوسری بار انسان کو مرنے کے بعد زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ اور انسان کی یہ تنگ دلی ہے، اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے۔ اس صورت کے آخر رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات فرعون کے مقابلے میں جو دیے گئے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے،
اور قرآن حکیم کو حقیقی طور پر جو لوگ سمجھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت اور کیفیت ارشاد فرما دی کہ قرآن کو حقیقی طور پہ جو سمجھتے ہیں وہ لوگ سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے سجدے میں، ان کی عبادت میں خشوع خضوع ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے، وہ آہ و زاری کے ساتھ رو رو کے اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ کہف یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ نے چونکہ غار والوں کا قصہ بیان کیا، اسی مناسبت سے اس کا نام کہف ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو بشارت دی کہ جو لوگ نیک اعمال کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد دل کی کیفیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین اور اللہ کا انکار کرنے والوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف گزرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھاری گزرتا تھا، اس تکلیف کا بھی اللہ نے ذکر فرما دیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 اور 3 میں اصحاب کہف کا قصہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جو چند صاحب ایمان نوجوان تھے، اور جس حکومت میں اور جس ملک میں وہ رہتے تھے وہاں کا بادشاہ مشرک تھا، تو یہ لوگ توحید پرست تھے، اور ان کو حالانکہ مال دولت کی اور عہدوں کی لالچ دی گئی، حتیٰ کہ ڈرایا دھمکایا بھی کیا، لیکن ان لوگوں نے ایمان اور توحید پر استقامت رکھی اور اس پر قائم رہے۔ اور پھر انہوں نے ایک غار میں پناہ لینے کا فیصلہ کر لیا، اور جب اس غار میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک اس میں سلا دی۔ اور اللہ کی قدرت کا کرنا یہ بھی ہوا کہ اس غار میں جب یہ سو رہے تھے، اس دوران ایک ان کے ساتھ کا جو کتا تھا اس کو اللہ نے باہر ٹھہرا دیا، جو ان کی حفاظت پہ مامور تھا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دیکھنے والے پر خوف طاری کر دیتے، اور ان کے آرام نیند کے دوران ان کو دھوپ کی کرنیں پریشان نہیں کرتی تھی، اور ان کو کروٹیں بھی دی جاتی تھی تاکہ زمین ان کو کھا نہ جائے۔ پھر جب یہ بیدار ہوئے اور کھانا لینے کے لیے ان کے ایک فرد کو بھیجا گیا، پھر ان کے سکے کے ذریعے پہچان ہوئی کہ یہ تو 300 سال پرانا ہے، اور پھر جب لوگوں کو ان کے بارے میں واقفیت ہوئی تو لوگوں کی نظر میں ان کا مقام بڑھ گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا اظہار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے عرصے ان کو نیند میں یا اس طرح سے بے جان کرنے کے بعد بھی ان کو زندہ کر دیا۔ سورہ کہف کے رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ اللہ کو یاد کرنے اور اللہ ہی پر توکل و بھروسہ کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کریں۔ اور اس کے بعد کی آیات میں مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیں، اور انسان کے جو شریک مجلس ہوتے ہیں اور ہم مجلس لوگ ہوتے ہیں وہ نیک سیرت کردار کے حامل ہونے چاہیے، کیونکہ انسان کے اوپر ان کا اثر ہوتا ہے۔ قرآن کے منکرین اور ایمان لانے والوں کی زندگی کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ ان کی زندگی کیسے ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے دو دوستوں کا قصہ بیان کیا۔ اس میں ایک باغ والا انسان تھا اور مالدار تھا، اور جو دوسرا اس کا دوست تھا وہ ایک عاجز مسلمان تھا۔ تو جس کا باغ تھا وہ بڑا متکبر اور غرور کرنے والا تھا، اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، ان پہ اپنا مال نہیں خرچ کرتا تھا۔ تو اس کا جو مومن اور مسلمان دوست تھا وہ اس کو نصیحتیں کرتا رہتا تھا کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے غرور اور اس عادت سے باز نہیں آیا، تو اللہ نے اس کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کو بعد میں افسوس ہوا کہ وہ شرک نہ کرتا اور اپنے مسلمان دوست کی بات مان لیتا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ دنیا کی مثال دے رہے ہیں کہ دنیا کی مثال ایسے ہے کہ دنیا کی زندگی ایسے کہ جیسے پانی سے سبزہ باقی رہتا ہے اور سبزہ بڑھتا چلا جاتا ہے اگر پانی اس کو دیا جاتا رہے۔ اسی طرح دنیا میں انسان کی مال اولاد یہ کچھ عرصہ ہی اس کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیشہ نہیں رہتے، بلکہ خاتمے پر اسے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو اصل چیز انسان کے کام آنے والے اس کے اعمال ہیں۔ اور اللہ نے اس کے بعد قیامت کی منظر کشی فرما دی کہ پہاڑ، زمین
کس حالت سے بھوچال کا شکار ہو جائیں گے. اور پھر جب انسان کا اعمال نامہ کھلے گا تو انسان جب دیکھے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو شامل کر دیا ہے، کوئی چیز کو باقی نہیں رکھا. رکوع نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا قصہ اور ابلیس کے واقعے کو پھر ذکر فرما دیا اور انسان کو شیطان کی پیروی سے منع کیا اور فرمایا کہ انسان اگر شیطان کی پیروی کرے گا تو اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. رکوع نمبر 8 میں ہدایت اختیار نہ کرنے والے اور معافی نہ مانگنے والوں کو پچھلی قوموں کی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نیست و نابود کر دیے جائیں گے. اللہ کی رحمت ان لوگوں پر پڑتی ہے کہ جو ہدایت حاصل کرتے ہیں، ہدایت کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں. اگر انسان، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان ہدایت کی کوشش نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے صلاحیتیں بھی چھین لیتے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کو ہدایت کے لیے طلب اور کوشش دکھانی چاہیے. رکوع نمبر 9 اور 10 میں سورہ بنی اسرائیل میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر دیا. اور موسیٰ علیہ السلام، بخاری شریف کی حدیث میں کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب سے بڑا علم رکھنے والے کو تلاش کریں، اور وہ خضر علیہ السلام ہیں. موسیٰ علیہ السلام ان کی تلاش میں نکلے اور جب ان سے ملاقات ہوئی اور ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو خضر علیہ السلام نے یہ شرط رکھی کہ میرے ساتھ رہنے پر آپ کسی قسم کے سوال نہیں کریں گے. انہوں نے اس شرط کو قبول کیا اور ان کے ساتھ چل دیے. خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور خضر علیہ السلام اس کشتی کے ایک پھٹے کو پھاڑ دیتے ہیں جس پہ موسیٰ علیہ السلام ان سے سوال کرتے ہیں. تو پھر خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے کیا آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں. پھر وہ بستی میں داخل ہوتے ہیں جہاں ایک معصوم بچہ ہوتا ہے جس کو خضر علیہ السلام قتل کر دیتے ہیں. اس پہ بھی موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہتے اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا، ایک ناجائز قتل کر دیا. تو وہ خضر علیہ السلام ان کو وعدہ یاد دلاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام آئندہ کے لیے خاموشی کا کہتے ہیں. تو اس طرح سے یہ اس پارے کا اختتام ہوتا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.